پانچویں آفت یہ ہے کہ زیادہ کھانے کے سبب، زیادہ خوراک کے سبب، حلال غذا بھی زیادہ استعمال کرنے کے سبب انسان کو عبادت کی حلاوت اور مٹھاس نصیب نہیں ہوگی. حلاوت اور مٹھاس عبادت کی ختم ہو جائے گی. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ما شبعت منذ اسلمت لاجد حلاوت عبادت ربی وما رویت منذ اسلمت اشتیاقا الی لقاء ربی، کہ میں جب سے اسلام قبول کیا میں نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا اللہ عز و جل کی عبادت کی مٹھاس کو محسوس کرنے کے لیے، اور کبھی شکم سے رو کے نہیں پیا، لذت آمیز ہو کر کے نہیں پیا، اللہ عز و جل کی ملاقات کی لذت کو محسوس کرتے ہوئے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل مشاق، اہل کشف اور مکاشفین میں سے تھے آپ. یہ اہل کشف کے حالات ہوتے ہیں اور آپ بھی مکاشفین میں سے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ما فضلکم ابو بکر بصوم ولا صلاۃ انما ہوا بشیء وقر فی نفسہ، ابو بکر کو نماز روزے کی وجہ سے تم پر فضیلت نہیں ہے، ان کے نفس میں، ان کی ذات میں ایک ایسی چیز رکھ دی گئی ہے جس کی وجہ سے ان کو فضیلت عطا ہے. اور حضرت دارمی فرماتے ما تکون العبادت احل ما تکون العبادت اذا التزق بطنی بظہری، کہ مجھے عبادت کی حلاوت اور چاشنی اور مٹھاس اس وقت نصیب ہوتی ہے جب بھوک کی وجہ سے میرا پیٹ سے لگا ہوا. چھٹی آفت یہ ہے زیادہ خوراک اور حلال غذا بھی زیادہ استعمال کرنے کی، کہ زیادہ خوراک استعمال کرنے کے سبب انسان کو حرام اور شبہ کی خوراک میں پڑنے کا خطرہ رہتا ہے، کیونکہ حلال بہت کم مقدار میں آتا ہے، بہت معمولی گزارے کے اعتبار سے ملتا ہے، اور حرام بہت زیادہ اور بے تحاشا ملتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور اکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الحلال لا یاتی کا الا قوتا والحرام یاتی کا جزافا جزافا، کہ حلال رزق تمہارے پاس صرف روزگار اور خوراک اور گزارے کے لیے آتا ہے، جتنا گزارا ہو، جتنا روزی ملے بس اتنا ہی آتا ہے، اور حرام بے تحاشا آتا ہے، خوب آتا ہے حرام، تو حرام میں مبتلا ہونے کا بھی ڈر رہتا ہے. ساتویں آفت یہ ہے کہ انسان فضول حلال کو جمع کرنے، پھر اس کو تیار کرنے، پھر اسے کھانے میں مصروف رہتا ہے. اس کی وجہ سے اس کا دل اور بدن اس میں مشغول ہو جاتا ہے، پھر ان سے فارغ ہونے، ان سے نجات حاصل کرنے میں انسان کو وقت لگتا ہے، اور پھر انسان مسلسل ان کو نجات حاصل کرنے کی کوشش میں لگتا ہے، ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش میں لگتا ہے جو اس سلسلے میں وارد ہو چکی ہیں. کیونکہ زیادہ خوراک کے سبب اکثر بہت زیادہ خرابیاں بدن میں لاحق ہو جاتی ہیں، بلکہ دینی اعتبار سے تو اس میں ہزاروں خرابیاں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصل کل دائن البردۃ، اصل کل دائن البردۃ و اصل کل دوائن العظمۃ، یعنی ہر بیماری کی اصل اور ہر بیماری کی جڑ بد ہضمی ہے، اور ہر دوا کی جڑ پرہیز ہے، صحیح سے کھانا ہے اور حفاظت سے کھانا ہے، پیٹ کا خیال رکھ کے کھانا ہے. تو اس بات سے بھی واضح ہو گیا کہ ہر بیماری کی جڑ بد ہضمی ہے، اور ہر دوا کی جڑ پرہیز ہے، احتیاط ہے. اور حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، بڑی جامع بات آپ نے فرمائی کہ یا ہؤلاء اختلطت بالخلا حتی استحییت من ربی بسبب کثرت العقل یا لیت ان اللہ جعل رزقی ان اللہ جعل رزقی فی حسات امسیہا حتی اموت، کہ اے لوگوں مجھے بار بار بیت الخلا آنے جانے کی وجہ سے اللہ عز و جل سے شرم و حیا آتی ہے کہ میں زیادہ کھانے کے سبب مجھے زیادہ بیت الخلا آنا جانا پڑتا ہے. اور فرمایا کہ کاش اللہ تبارک و تعالی میرا رزق ان کنکریوں میں رکھ دیتا کہ ان کنکریوں کو میں چوس لیتا یہاں تک کہ موت آ جاتی، یعنی زندگی بھر بس کنکریاں چوس کر کے میں زندگی گزار دیتا. انہوں نے اتنی جامع بات فرما دی جس کا عام انسان تصور ہی نہیں کرتا، کہ مجھے بار بار بیت الخلا آنا جانا پڑتا ہے، اور میں اس وجہ سے اپنے رب سے خوف کھاتا ہوں، اپنے رب سے شرم و حیا غیرت کرتا ہوں کہ میں زیادہ خوراک کی وجہ سے، کاش ان کنکریوں میں میرا رزق ہوتا
چوستا اور یہاں تک کہ موت تک پوری زندگی چوستا رہتا اور ان ککریوں کو چوس کے زندگی گزار دیتا. پھر جو مرض خرابی کثرت خوراک کے سبب لاحق ہوگی اس کو دور کرنے کے لیے دنیا کی طلب کرنی پڑے گی، لوگوں کے لالچ میں مبتلا ہونا پڑے گا، لوگوں سے ہرس رکھنی پڑے گی، لالچ رکھنا پڑے گا، اور اس طرح سے انسان دیگر بیماریوں میں مبتلا ہوگا.